السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، شعبان میں رمضان کا بیان کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیوں سے امت کے خطباء، واعظین، مقررین، دانشور، تھنک ٹینک اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے واعظین، خطباء جمعے میں رمضان کی بات کرتے ہیں، اور اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ آپ نے شعبان میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ طلوع ہو رہا ہے، برکت والا، رحمت والا۔ یوں کہہ کے امت کو شعبان میں ماہ رمضان کی طرف متوجہ فرمایا۔ کچھ عرصے سے جس طرح باقی دین کی شاخوں پہ خزاں آئی ہے، پتجھڑ آئی ہے، اس طرح ہمارے یہاں یہ بھی خزاں کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے باقاعدہ اہتمام کرنا، کہ لوگوں کو رمضان کے لیے تیار کرنا، یہ کم ہو گیا ہے، لیکن اتنا کم نہیں کہ کہا جا سکے۔ آج کی ہماری نشست اسی اتباع سنت میں ہے کہ ہمارے رمضان سے پہلے شعبان چل رہے ہیں، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ قریب آنے لگا۔ ہم اس اتباع سنت میں چند باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اس طریقے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک اسلام ہمارا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ ایک کائنات کی ہر مخلوق کا اسلام ہے، اور وہ ہر مخلوق کل لہ قانتون، ہر مخلوق اسلام پہ چل رہی ہے۔ لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کی مجال نہیں کہ بے اسلام ہو کر، بے دین ہو کر چاند کے گھر میں تاک جھانک کرنے لگ جائے۔ ہر مخلوق کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے دیا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر مخلوق اسلام پہ چل رہی ہے، اور کوئی مخلوق اسلام پہ نہ چلے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا، ہماری زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ سورج ماہرین فلکیات کہتے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ چلتا ہے زمین سے، اور یہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ 1 انچ اگر نیچے ہو جائے، کیا نسبت ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل میں سے 1 انچ نیچے ہو جائے، کائنات کی کوئی زیر، کوئی انسان، مخلوق بچ نہ سکے۔ اب یہ جو 1 انچ نیچے ہوگا، یہ سورج کا اسلام پہ چلنے سے انحراف ہوگا، بدعمل ہو جائے گا، اور اس بدعمل ہونے کا سورج کو نقصان نہیں ہوگا، میں اور آپ مر جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے جلنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ماہرین فلکیات، علماء فلکیات کہتے ہیں جس طرح دہکتے ہوئے بھٹے میں چیونٹی کو ڈالنے کے بعد اس کو جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ چاند کا اللہ نے دن طے کیا، ہر سال، ہر مہینے 14 کو جا کے چاند مکمل ہو جائے گا۔ ہم سارے دیہاتی ہم دیکھتے ہیں 24 مہینہ مارچ ہو، اپریل ہو، مئی ہو، جون ہو۔ کس نے چاند کو کہا دھیرے دھیرے بڑھتے جاؤ، اور پھر خشک شاخ حتی علی کالعجوز القدیم، خشک شاخ کی طرح ہو جاؤ۔ تو 14 کو جا کے ٹکیا کا بن جانا، یہ چاند کا دین ہے۔ اور صدیوں سے امتیں دیکھ رہی ہیں کہ 14 کو چاند جا کے مکمل ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس پہ زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بیج کا ایک اسلام ہے۔ آپ جب گندم کاٹتے ہیں، مکئی کاٹتے ہیں، دھان کاٹتے ہیں، برساں کاٹتے ہیں، تو ہر ایک کے بیج تو تھوڑے تھوڑے گرتے رہتے ہیں۔ شہروں میں دیہاتی لوگ ٹیلوں کے اوپر تربوز توڑ کے کھاتے ہیں اور بیج پھینک دیتے ہیں، تو ہر بیج ہر فصل کے بعد تھوڑا بہت گر جاتا ہے۔ اگر ہر بیج زمین کی نمی، کھاد، پانی کے ساتھ اگنا شروع ہو جائے تو ہر فصل کا کیا عالم ہوگا؟ اسی میں گندم، اسی میں مکئی، اسی میں چاول، اسی میں برسن، اسی میں دھنیا۔ لیکن اللہ نے ہر بیج کو کہہ رکھا ہے تمہیں نمی بھی ملے گی، کھاد بھی ملے گی، گوڈی بھی ملے گی، نرم زمین بھی ملے گی، لیکن تیرا دین یہ ہے کہ جنوری میں اگنا ہے، فروری میں، مارچ میں اگنا ہے، اپریل میں۔ بیج کی ضروریات کا سارا سامان زمین میں پڑا ہوتا ہے، لیکن بیج اگتا نہیں۔ ہاں، جب اس کا مہینہ آ جائے گا، موسم آ جائے گا تو خود بخود اگ جائے گا۔ ہمارے پنجاب کے اندر فروری اور مارچ میں پودوں پہ بہار آتی ہے، شاخوں پہ پتے آتے ہیں، پتوں میں پھول آتے ہیں، پھولوں میں پھل آتے ہیں، پھلوں کی پیکنگ ہوتی ہے، اندر ذائقے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں مارچ میں آ جاتے ہیں، فروری کے آنے میں۔
ہم سال سے دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر جنوری کے اندر شاخیں بے برگزار ہوتی ہیں، ٹنڈ ٹنڈ ہوتی ہے، اجاڑ ہوتی ہے، پھر غیب کا فرشتہ آتا ہے، اسلام کا الہام کرتا ہے، چپکے سے شاخوں میں گدگدی کرتا ہے، اور بہار کا مہینہ فروری کے اندر چھوٹی چھوٹی کونپنیں کھل اٹھتی ہیں، پنچھی خوش جاتے ہیں، تتلیاں آ جاتی ہیں، رنگ آ جاتے ہیں، نور آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، اور شاخوں کے اوپر آ کر سب رتیں قیام کر لیتی ہیں۔ یہ کس نے پودوں کو کہا کہ فروری کے مہینے میں شاخ، حالانکہ پودا سارا سال کھاد لے رہا ہے، پانی لے، لیکن کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ہر مخلوق کا ایک دین ہے، اور ہر مخلوق اپنے لگے بندھے آسمانی دین پہ پابند ہے، ایک انچ آگے بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے چاروں صوبوں کی مرغیاں جب آپ مرغی کے نیچے انڈا رکھیں گے تو 21 دن کے بعد وہ ٹھوکر مارے گی۔ اب کس نے ہر مرغی کے کان میں یہ ناقوس پھونکا؟ 21 دن کب پورے ہوں گے یہ ہر مرغی کو نہیں پتہ، 2 کو بٹھایا، 5 کو، 10 کو بٹھایا، 13 کو، کوئی پتہ نہیں، لیکن 21 کو یہ مرغی کا دین ہے جس کو چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں جون کا مہینہ آتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، دسمبر میں، یہ ہم سال سے دیکھ رہے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہر مخلوق کا ایک دین ہے، اس دین کو اسلام کہتے ہیں، اور ہر مخلوق کے اسلام پہ چلنے میں ہماری بقا ہے، نشو و نما ہے، ارتقاء ہے، زندگی ہے، حیات ہے، خوشحالی ہے، آبادی ہے، شادابی ہے، ہریالی ہے۔ اور ان میں سے کوئی مخلوق اگر بے دین ہو جائے تو اس کو نقصان تو بعد میں ہوگا، سب سے پہلے ہماری حیات، ہماری صحت، ہماری عزت، ہمارا معاش دو پہ لگ جائے گا۔ اللہ پوری کائنات کے دین کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کسی کائنات کے کسی دین میں تمہیں اعتراض ہے تو اللہ کہتا ہے اگر اعتراض ہے تو نشاندہی کرو۔ خلق السماوات بغیر مدد قرآن ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو میں نے بنایا تھا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ کی کسی مخلوق کو عطا کردہ اسلام میں کوئی عیب ہے کہ آدمی بتا سکے آنکھ یہاں نہ ہوتی، یہاں کان یہاں نہ ہوتا، یہاں ناک یہاں نہ ہوتا، اس جگہ؟ تو دنیا کے سارے طبیب چیخ اٹھتے ہیں کہ جس جگہ، جس مقام پر، جس انداز میں، جن صفات کے ساتھ پروردگار نے جسم کے اعضاء کو صفات دے کے کھڑا کیا، اس سے بہتر مقام، بہتر انداز، بہتر سائز کا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر پوری مخلوق تم سے بڑی ہے، سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ زمین سے میرے حساب سے نہیں، ہمارا خان سیٹ چودھری کوٹھی کا مکان سے نہیں، پوری زمین سے سورج کتنا بڑا ہے؟ تو 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ پنجاب سے نہیں، پاکستان سے نہیں، ایشیا سے نہیں، یورپ سے نہیں، 250 ملکوں سے نہیں، 7 بر اعظموں سے، اور پھر اس میں صحرا ہیں، جنگل ہیں، دریا ہیں، پروت ہیں، پہاڑ ہیں، وادی ہیں، صحرا، خشکی ہے، دریا، اس سب کو ملا دیا جائے تو اس جیسی 13 لاکھ زمینیں جو محتاط اندازہ ہے، ایک سورج سے اس سے بڑا ہے۔ ایک سورج میں پاکستان پوری زمینیں 13 لاکھ آ جاتی ہیں۔ زمینوں میں پھر پاکستان کتنے ہیں؟ پاکستان میں پنجاب کتنے ہیں؟ پنجاب میں عبدالحکیم کتنے ہیں؟ عبدالحکیم میں میرا گھر کتنا ہے؟ میرے گھر میں میرا کمرہ کتنا ہے؟ میرے کمرے میں میرا بیڈ کتنا ہے؟ میرے بیڈ کا کمبل میں کتنا ہوں؟ تو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں جب اتنی مخلوق اسلام کے چلنے میں پابند ہے تو تم پابند نہیں ہو سکتے، یعنی تم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ مائکروسکوپ سے اگر دیکھیں نا سورج کے مقابلے میں تو کعبہ گھر کی قسم پاکستان کا کوئی جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، خان، مار، سید چودھری مائکروسکوپ سے بھی نظر آئے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب اتنا سورج والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج صدیوں سے کل 7 اپریل 2021 ہوگا، 7 اپریل 2021 کو سورج کب طلوع ہوا؟ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ 7 اپریل 2020 کو کب طلوع ہوا تھا، 1 سال کی طویل مسافت کے بعد سورج کے طلوع ہونے میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ دین ہے جس کو سورج چل رہا ہے۔ 1 سال 7 اپریل 2020 کی ڈائری نکالیں، جنتری نکالیں، اس میں طلوع آفتاب دیکھیں، اور 7 اپریل 2021 کی جنتری نکالیں، اس میں طلوع آفتاب دیکھیں گے تو ایگزیکٹ 1 سال کے بعد اتنی بڑی مخلوق مجال ہے سیکنڈ کی نافرمان ہے۔ تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کیا، میری جوانی کیا، میں کیا، میرے پیار کیا، میں کیا، میرے تعلقات کیا، میں کیا، میرے گھر کیا، میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، ہما شمت میں نہیں آتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اتنی مخلوقات کو اسلام کے اوپر بائی فورس، بائی لا، نیچر کے ذریعے میں پابند کر سکتا ہوں تو کیا تمہیں پابند نہیں کر سکتا؟ شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، بکری کبھی انڈے نہیں دے گی،
مرغی کبھی بچے نہیں دے گی، بہار ہمیشہ خزاں کے بعد آئے گی، جون ہمیشہ گرم ہوگا، دسمبر ہمیشہ ٹھنڈا ہوگا، یک بستہ ہوگئے فلاں موسم میں چلیں گے، تو وہ غروب آفتاب، یہ ساری کائنات کا دین پہ چلنا اس بات کی نشانی ہے کہ مہربانی کرو، اگر ان کے دین میں کوئی فالٹ ہے تو تم نشاندہی کرو کہ فلاں مخلوق، فلاں نباتات، جمادات، حیوانات کے دین میں یہ نقص ہے، ہم اللہ آپ کے دین پہ نہیں چلتے۔ اور اگر اخلاقی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، جغرافی اعتبار سے فرق، کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہو کہ یار اتنی مخلوقات دین پہ نہیں چل رہی، ہم بھی نہیں چلتے، اور اگر ہر مخلوق دین پہ چل رہی ہے تو مہربانی کرو، تم چھوٹے ہو تو اچھا تب دین پہ چلنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی ہے، کہنے کہ تورات میں ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر وہ آیت قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر وہ آیت تورات کے دامن میں ہوتی ہم عید مناتے، جشن کرتے۔ تو خطاب کا بیٹا مسکرا کہنے لگا قرآن کی ہر آیت جشن منائے جانے کے قابل ہے، قرآن کی ہر آیت وہی ہے۔ اس لیے ام ایمن رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اس بات کو بین بنا کر رویا کرتی تھی، جیسے عورتیں ہمارے دیہاتوں میں بین بناتی ہیں کسی کے مر جانے پر ہمارا حفاظت کون کرے گا، بچوں کو اسکول کون چھوڑے گا۔ ام ایمن رضی اللہ نے جب نوحہ اٹھایا اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد، تو نوحے کی تان ایک تھی، میرے محبوب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ جو آپ کے اوپر الحم سے لے کر بناس تک رنجم قوس قزح کی طرح، آب حیات کی طرح برسا کر، یعنی ان کو دکھ تھا وہی کے معطل ہو جانے کا۔ تو عمر رضی اللہ کہنے لگے یہودی سے کہ ہماری تو ہر ایت اس قابل کہ ہم جشن منائیں، مبارک دیں، خوش آمدید کہیں، تیری نظر کوتاہ میں وہ کون سی ایت ہے؟ تو کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عمر کہنے کہ مجھے وہ دن، وہ مقام، وہ جگہ، وہ وقت، وہ خطہ یاد ہے۔ 9 ذی الحجہ تھا، 10 ہجری تھی، عرفات کا میدان تھا، جب رحمت تھی، کسرہ اٹھتی تھی، جمعہ کا دن تھا، خطبہ حجۃ الوداع تھا، جب جبریل یہ بھئی لے کے آئے تھے الیوم اکملت لکم دینکم۔ مجھے وقت، جگہ، مقام، اونٹنی سب کو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے اسی آیت کو تورات کے انگوٹھی میں نگینہ کیوں بنانا چاہتے؟ اسی آیت قرآن مجید کی بقیہ آیات تورات کے لیے انتخاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس آیت کے انتخاب، اب یہودی اس دور کا قرآن پہ اتنی نظر رکھتا تھا، آپ اندازہ کریں اس دور کا یہودی نظریاتی، اعتقادی، مشرک قرآن کا اتنا گہرا مطالعہ رکھتا تھا۔ اب اس کا جواب سنیں، اس کا جواب سن کے اب آپ نہیں کہیں گے، لیکن اگر میں نے کہتا تو آپ یہ کہنا تھا سبحان اللہ، لیکن اب آپ نہیں کہیں گے کیونکہ اب سیانے ہو گئے، اس میں بےعزتی ہو جائے گی۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ انسانوں کے لیے جو ایک جامع معنی اکمل کمپنی ہے صرف طریقہ زندگی کا دیا تھا، آدم علیہ السلام سے چلا، اس میں ترمیم تنصیب ہوتی گئی، یہ کرو، یہ کاٹو، یہ دو، یہ آگے پیچھے، جیسے ماہر طبیب مریض کے مرض کی کیفیات کو دیکھ کر نسخے میں جزوی تبدیلیاں کرتے ہیں، انسانوں کے روحانی امراض کو دیکھ کر روحانی طبیب نے ان کے نسخوں میں تبدیلیاں کی، تبدیلی ہوتے ہوتے آخر پہ آ کے کہا یہ وہ نسخہ ہے قرآن جو لانگ لائف چلے گا، ہمیشہ کائنات پہ اس کا راج رہے گا۔ تو کہنے کہ اگر یہ آیت تورات میں آ جاتا، ہم دنیا کے انسانوں کو کہتے تورات وہ نسخہ کیمیا ہے جس پہ چلنے کے بعد دارین کی سعادت مقدر ہے، بقیہ آیات کے بارے میں یہ بات تو نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کریم نے پوری کائنات کو خالق ہوتے ہوئے، باری ہوتے ہوئے، مدبر ہوتے ہوئے، بدی ہوتے ہوئے، سمیع ہوتے ہوئے، مبدی ہوتے ہوئے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جو کہ اس کی ذات کے حوالے سے ضروری تھا دینا، ورنہ ٹکراؤ ہوتا، تصادم ہوتا، کروڑوں نہیں، خربوں ستارے سیارے کائنات میں محو کر دیتے ہیں، ٹکراؤ نہیں، تصادم نہیں، جھگڑا نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہر مخلوق کو ایک لگا بندہ سسٹم فیل کر دیا گیا جس کو دینی لٹریچر میں کہتے ہیں وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر مخلوق اسلام پہ چل رہی ہے۔ تو جو کائنات چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جو خالق، یعنی یہ مخلوقات ہماری کمی ہیں، نوکر ہیں، ماتحت ہیں، سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پانی ہمارے لیے، ہوا ہمارے لیے، آپ میں سورج ہمارے آنگن میں، پھل ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں، ویسے دودھ ہمارے، پوری کائنات زر خرید نوکروں کی طرح کائنات کے دسترخوان پر ہمارے لیے پھل چننے میں مصروف عمل ہے۔ جب ان کے لیے کائنات کی بقا کے لیے دین ضروری ہے تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر سے نہ ٹکرائے، بہو دیور بھابی سے نہ ٹکرائے، ماں کے محکوم سے نہ ٹکرائے، عاجل عزیز سے نہ ٹکرائے، زارع مزارع سے نہ ٹکرائے، افسر ماتحت سے ٹکرائے، خان مال سے نہ ٹکرائے، پورا کائنات کو تصادم سے، ٹکراؤ سے، حادثوں سے بچانے کے لیے کائنات میں ضروری ہے کہ دین کے دیں۔ وہ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو دین عطا کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تمہیں میں نے دین دے دیا۔ اب اس وقت جو کائنات میں کچہری ہیں، مقدمے ہیں، تھانے ہیں، حوالات ہیں، ٹکراؤ میں، تصادم ہے، پریشر کوکر ہے، حوالات، ان سب کا سبب یہ ہے کہ آج کا تاجر، آج کا کاشتکار، آج کا ملازم، آج کا غریب، آج کا امیر، آج کی عورت، آج کے مرد اس آسمانی کامل اکمل کمپریہنسو اپلیکیبل اپروچیبل دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی دیکھیں کسی جگہ پہ اگر ٹکراؤ ہو، میاں بیوی میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، استاد شاگرد میں ہو، مرید پیر میں ہو، حاکم محکوم میں ہو، کعبہ غیرت کی قسم ہر ٹکراؤ کی جڑ میں بے دینی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اس کے انالیسس کر لیں، غیر جانبداروں کے فرج البصر ثم رج البصر کرتین ینقلب الیک البصر، خاص ایک دفعہ دیکھو، دو دفعہ دیکھو، ہر تصادم اور بے چینی اور رنگائی کے پیچھے آپ کو ایک ہی بات نظر آئے کہ اس کے روپ، اس کی شیپس، اس کے اسالیب، اس کے انداز، اس کے منہج الگ الگ ہوں گے، لیکن بات یہ ہوگی کہ اس بیوی نے دین پہ نہیں چلی، بیٹا دین پہ نہیں چلا، تاجر دین پہ نہیں چلا، سارے دین۔ حضرت 8 ہجری کو جعفر طیار رضی اللہ شہید ہوئے موتا میں، آپ نے فرمایا کہ دور فوت ہوئے وطن میں مت لو، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو دور فوت ہو جائے نہ ان کو زحمت دو، نہ عزیز و خارج کو زحمت دو، قیامت ہو جائے خود بخود ملائکہ ہاں کہ ان کو عشر میں لے آئیں گے، وہی تدفین کر دو۔ موتا کے میدان میں جعفر کی تدفین کر دی گئی رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیوی اسما جوان تھی لڑکی سے، ان کے 2 بیٹے اون اور محمد چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ یہ مدینہ میں اب اسلام نے یہ ان کی آج کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ مر جانے والوں میں بیٹا مر جائے تو ماں کو صدمہ، بہن مر جائے تو بھائی کو صدمہ، بیوی مر جائے شوہر، لیکن آج کی نفسیات کہتے ہیں، سائیکالوجی کہتی ہے آج کی سب سے زیادہ مر جانے والوں میں صدمہ عورت کو شوہر کا ہوتا ہے، بیوی کو شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے اور نفسیات کہہ رہی ہے۔ اگر غم کے 100 حصے کیے جائیں تو بیٹا مر گیا تو ماں کو 90% غم ہوگا، بہن مر گئی تو بھائی کو، لیکن اگر کہا جائے فلاں کے مرنے پر 100% غم کے بادل امڑ پڑے تو نفسیات کہتی ہے وہ شوہر کے مر جانے پر بیوی کے اوپر غموں کی گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔ اور یہ بات نفسیات سے پہلے صدیوں قبل اسلام نے کہا تھا 4 مہینے 10 دن بیوی اپنے کیتھار سے ریلیز کرے، غموں کو بہہ نکالے، آنسوں کی برکت برسائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غموں کی کائنات کی جہان جو ٹوٹے عورت پر۔ تو اسما بنت امیس بیوی تھی جعفر طیار رضی اللہ کی، جوان سی بچی، 2 چھوٹے بچے اون اور محمد۔ اب آپ دیکھیں اسلام آئے، اسلام کی بات میں سمجھانے لگا۔ آپ نے فرمایا مدینہ کے انصار کو، یہ مہاجر تھے، مکہ سے 500 کلومیٹر دور سے ہجرت کر کے یہ لوگ آئے تھے۔ اسما جعفر انصار نہیں تھے، مہاجرین میں تھے، مائیگریٹی تھے۔ ان کے انصار مدینہ کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی کزن، ماموں، خالو، پھوپھو نہیں تھا۔ آپ نے انصار مدینہ کو فرمایا کہ اسما کے اوپر کائنات کے غم ٹوٹے ہیں، دکھ چھایا، لہٰذا اسما سالن پکایا، روٹی پکایا، بچوں کو دودھ دے، آٹا گوندے، نمک ڈالے، تو اس کے غموں کے آگے غیر فطری طور پر رکاوٹیں آ جائیں گی۔ تم یوں کرو کہ اسما کے گھر میں 3 دن تک روٹی بھیجو، یہ دین آ گیا۔ پھر ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کو کیوں کہتے ہیں کوڑا بٹا، میں نہیں جانتا، حالانکہ یہ لفظ بڑا خوفناک ہے، کوڑا بٹا۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ عبدالحکیم میں آپ جی کیا دیں کوڑا بٹا؟ یہ مر جائیں یہ گھر زندہ لوگ ہیں کیا دیں؟ دیہاتاً یہ کوڑا بٹا دیں، پتہ نہیں کوڑے بٹے کا کیا مفہوم ہے؟ ایک دوست کے گھر پہ اسے روٹی دے دو تاکہ کہ مہمان کو کوڑا بٹا کے لے آسی، وہ سمجھ گیا بھائی میرے چاچے مامے کو مارا تو باہر روٹی ہم دونوں کوڑا بٹا دیں۔ تو سب سے پہلا کوڑے بٹے کا آغاز جعفر طیار رضی اللہ کی شہادت پہ اسما بنت امیس کے گھر میں انصار مدینہ میں نبی رحمت کے ارشاد پہ دیا تھا۔ یہ کوڑا بٹا نہیں تھا، یہ سمپتھی تھی، ہمدردی، محبت کی، پیار کی۔ اچھا پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسما کے چچا پہلے دے، ماموں کا جو ہمارے جاز میں نہیں ہوتا کہ فلاں فوت ہو گیا ماموں پہلے دے گا چچا دے گا، آپ فرمایا نہیں، اس کا تعلق اسے نہیں ہے، جو مر جائے ہمدردی کی بنیاد پہ جو پڑوسی ہے پہلا کھانا وہ دے دے۔ یہ پہلا دین مر جانے والوں کے قریب زندہ رہنے والوں کو عطا کیا گیا کہ اس کا ماموں آیا کراچی سے آیا، اس کا چچا پنڈی سے آیا، وہ آ کے کھانا پکایا، تم کس مرض کے علاج ہو جس کا سایہ کبھی تمہارے گھر میں ہم سایہ، کبھی اس کا سایہ ادھر، کبھی اس کا سایہ ادھر۔ لہٰذا یہ جو کھانے پینے کا کوڑے بٹے کا سسٹم جس کا تعلق نسبی رشتوں سے نہیں ہے، نظری رشتوں سے، کہ جو فوت ہو گیا قریب ہوتے یہ کرے۔ پھر آپ نے اسما کو پیغام بھیجا کہ اسما بیٹا تیرے گھر میں انصار مدینہ کا کھانا آئے گا، کسی اور کو کھانے کی صلہ نہ مارنا، یہ اس گھر کا دین ہو گیا۔
جس گھر میں فوت کی ہو جائے کہ وہ یہ نہ کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اس لیے کہ ان کے اوپر پہاڑ نہیں گرا، دکھ نہیں گرے۔ یہ دکھوں کی ریلیف کا ایک طریقہ ہے، ہر آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو یہ کریں۔ پھر آپ نے انصار مدینہ کو کہا کہ جب کھانا پکایا تو اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، تھوڑا سا سالن کا اضافہ کر دو، روٹی دے دینا اس میں۔ یہ کوڑا رٹا آسان تھا۔ پھر انصار مدینہ کو کہا تمہارے گھر کی عورتیں جائیں اسما کے پاس، اس کو پیار دیں، تسلی دیں، شفقت دیں، محبت کے بول بولے، اس کے گھر میں کھانا نہ کھائیں، کھانا نہ کھائیں۔ اب تینوں طرف تین ہو گیا کہ مقامی لوگ کھانا نہ کھائیں، میزبان جس کے گھر میں کھانا ہے وہ کھانے کی صلح نہ مارے، اور جو قریبی لوگ ہیں وہ رشتوں کا انتظار نہ کریں، مر جانے والوں کے غموں کو بانٹنے کے لیے ان کے گھروں میں کھانا دے دیں۔ اب یہ ہے دین ہر ایک کا۔ ہمارے ہاں ایک مر جائے تو اس کا پہلے باپ آئے گا، چچا آئے گا، ماموں آئے گا، نانکے آئیں گے، سسرال آئیں گے، ددیال، یہ سب ان تینوں میں سے اگر ایک بھی دین پہ نکل جائے تو باقی کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر دیگوں پہ بات آ جاتی ہے، دیگوں پہ بات آ جاتی ہے۔ تو اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہو گئی تو اپنے حضرت علی کو فرمایا بیوہ کو تعدیر معاشرے میں بغیر نکاح کے نہ چھوڑو، شادی کرو۔ اب دیکھو نا، آج بھی میں ایک جگہ بیان کرتا تھا، میں نے کہا تھا میاں بیوی کے رشتے کے لیے قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیا، النکاح پہلا تھا ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، پھر دوسرا حرث لکم، بیوی ہاں نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ ایک کھیتی سے تشبیہ دی اور دوسرا لباس سے تشبیہ دی۔ لباس سے آدمی زندگی بھر کبھی بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا، سیکنڈ کے برابر۔ آپ کمرہ بند کر دیں، آپ مین کمرے کو بند کر دیں، آپ سارا کچھ بند کرنے کے بعد تو ننگے ہو کر آدمی کو اکیلے نیند بھی نہیں آتی، کو جا کے دوسروں کی مدد میں آپ میں ایسے نری کو کہہ دیا ایسا کرو۔ اسما بنت امیس کی شادی کا دینا جوان بچی کو بے دیر تک بے لباس بٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ کیا ہوا بابا نہ کرو، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اپنی بھابھی اسما بنت امیس کا نکاح سیدنا صدیق اکبر سے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان آپس کا پیار دیکھیں کہ علی کی بھابھی ہے اور نکاح کیا جا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اور محمد جو جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی تربیت حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ حضرت ابو بکر سے اسما بنت امیس کا ایک بیٹا پیدا محمد بن ابی بکر۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ کی 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو وفات ہوئی تو پھر ان سے نکاح سیدنا علی نے کر لیا۔ پھر محمد بن ابی بکر کی تربیت انہوں نے جا کی۔ خیر یہ کیسا موجود جگہ ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا اس وقت معاشرے کا سبب یہ ہے پریشانیوں کا، نجاتیوں کا، طلاقوں کا، خلوں کا، بحران کا، معیشت کا۔ اس کا سبب یہ کہ پوری مخلوق جم کر دین پہ چل رہی ہے اور ہم بیسط انسان پوری طرح دین سے نکلنے میں اپنی عافیت سمجھے پریشان ہو گئے۔ اب دین ہے کیا؟ تو سورہ ابراہیم میں اللہ نے دین کی وضاحت کی۔ میں تمہیں بتاؤں دین کیا اللہ کہتا ہے، میں تمہیں بتاؤں دین 5 سینسز میں نہیں آتا، سون کر، چکھ کے، چھو کے، مس کر کے، اس کو ہوا سے کم سا کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے دین کیا ہے، یہ سونگو دین کیا ہے، چکھو دین کیا ہے، مس کرو دین کیا ہے، دیکھو دین کیا ہے، دین ایسے ہوا سے کم سا میں نہیں آتا۔ اللہ کریم نے دین کو سمجھانے کے لیے میں ایک تشبیہ دی سورہ ابراہیم میں کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ ہم تمہیں بتائیں دین کیا ہے کہ اللہ دین کیا؟ تو اللہ کہتا ہے دین ایک بہترین پودے کی طرح ہے۔ پودا وہ مخلوق ہے جو کائنات کے ہر خطے میں اور انسانوں کے ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کی انسانی آبادی اگر ہم 7 ارب تصور کریں تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں 7 ارب میں سے ایون سنگل آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے پودے کا نہیں پتہ، پودا کس کو کہتے ہیں۔ ایسی کامن عام فہم تشبیہ اسلام کیا ہے؟ پودے۔ اس پودے کا موسم بہار ہوتا ہے، دیکھو نا ہمارے یہاں بھی شہتوت پہ، کیکر پہ، شیشم پہ بہار آ گئی۔ اسلام کا موسم بہار کیا ہے؟ جس سے پتہ چلے کہ پودے کی جڑ میں پتھر نہیں ہے، پودے کی جڑ میں زنگ نہیں ہے، پودے کی جڑ میں تیزاب نہیں ہے، پودے کی جڑ گل نہیں گئی، سڑ نہیں گئی۔ اسلام کے پودے کا اگر پودا ہے جو کہ قرآن سورہ ابراہیم میں کہا اسلام ایک پودا ہے، تو
پودے کا بہار بھی ہوتا ہے، خزاں بھی ہوتا ہے، پتجھڑ بھی ہوتے ہیں، شاداب ہوتے بھی ہوتے ہیں، ہریالی بھی ہوتی ہے، خشک سالی بھی ہوتی ہے، اسلام کا موسم بہار کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا اسلام کے موسم بہار کا نام ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان ایسے جیسے عبدالحکیم کے پودوں کے لیے فروری کا آخری حصہ یا مارچ کا شروع کا حصہ ہو جاتا ہے، جس میں کیسے ہریالی، شادابی، سبز ہوتے ہیں، خوبصورتی آ جاتے ہیں، اس طرح اسلام کے پودے کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو اسلام کے بہار آ جاتے ہیں۔ اس کے زمینی ثبوت کیا ہے، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماہ رمضان کی جب آ جاتا ہے تو ماہ رمضان کے بعد جو پہلی صبح آتی ہے تو مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد دیکھیں، وہی نمازی، وہی خطہ، وہی مسجد، وہی اذان، وہی مؤذن، وہی علاقہ، وہی فرضیت۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی پہلی فجر میں جمعے کا سماں ہو گیا، ٹوپیاں پہن رہے، گوشت کونے میں کوئی تسبیح کر رہے، تلاوت کر رہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خزاں کے طویل عرصے کے بعد قوم نے ہو گئی ہے، ہریالی آ گئی ہے، موسم بہار آ گیا۔ اور اس کا آنکھوں دیکھا ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگ مسجد کے کونوں میں قرآن کو ہاتھ لیے ہوئے، تسبیح پکڑے ہوئے، نماز کی طرف آتے ہوئے پہلی صفوں میں نظر آئیں گی، جو عیدین پہ بھی نظر نہیں آتے، جمعوں پہ نظر نہیں آتے۔ اتنی قید زدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب اسلام کے موسم بہار ماہ رمضان ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ماہ رمضان سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند، رجب پھر شعبان پھر رمضان، 2 مہینے پہلے جب آپ چاند دیکھتے تو آپ کے لبوں پہ ایک دعا تھی۔ یہ دعا باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی تھی، یہ دعا رجب کے متعلق، رجب ابھی حدیث میں آتا ہے، رجب کا چاند دیکھا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ رجب کے چاند دیکھنے کے بعد ہر مسلمان کو 4 دعائیں مانگتے رہنے چاہیے، مقبول اوقات میں، مقدس مقامات میں، پاکیزہ شخصیات سے 4 دعائیں مانگنی چاہیے۔ مثلا نماز کے وقت، فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی تکمیل پہ دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور تکبیر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ بخاری میں آتا ہے مرغا جب بولے، بخاری میں آتا ہے تو فرشتے کو دیکھتا ہے تب دعا قبول۔ تو جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، جن مقامات پہ دعا قبول ہوتی ہے، جن اشخاص کے دعا قبول ہوتی ہے، ان سے دعا مانگنی، 4 دعائیں منگوانی چاہیے رمضان سے پہلے رجب میں۔ اللہ مجھے صحت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا۔ اب آپ دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریض ہو کر اسپتالوں میں 4 سال کے لیے جا چکے ہیں، اب وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، نہ سحری، نہ افطاری، نہ تراویح، نہ مسجد، نہ قرآن۔ وہ ایک بستر ہوگا، انجیکشن ہوں گے، ڈرپیں ہوں گے، ICU ہوگی، ویکسینیشن ہوگی، اور وہ نہیں رکھ سکے۔ حالانکہ پچھلے سال میں رمضان دیکھا تھا، اس لیے کہتے ہیں رمضان سے پہلے دعا مانگو رجب میں، یا اللہ صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ دوسرا، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ پاکستان سرزمین بیابین ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک آدمی کو ناکردہ گناہ کی بنا پر 4 سال کے لیے جیل میں پھینک دو، اب جیل میں رہنے والوں سے پوچھو سحری کیا ہے، افطاری کیا ہے، تراویح کیا ہے، نماز کیا ہے، تو وہاں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے۔ بند چھوٹا سا کمرہ، ایک پنکھا، ایک باتھ روم، جلی ہوئی دال، سڑی ہوئی روٹیاں، اوپر جہنم نوار قسم کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں عافیت کی دعا مانگو۔ کوئی پتہ نہیں کس کو اٹھا کے سرزمین بیابین کا قانون کب جا کے کہاں ڈال دیں۔ تیسرا کہتے ہیں کہ دعا یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ایمان دے، ایمان کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ یہ قرب قیامت میں جس میں آتا ہے لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کافر ہوں گے، شام مومن ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت جو دلہا ہے اسے کلمہ پڑھا دو۔ کسی نے پوچھا کیوں کلمہ پڑھاؤ؟ کلمہ تو اس نے پڑھا ہو، تو کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ اب ہم ذوف ایمان میں ہیں، این ممکن ہے اس دولے سے دانستہ بادل دانستہ کو جملہ نکل گیا جس سے آسمان کی بادشاہت میں کافر ہو چکا ہو، اور کافر کو بچی دینا، زنا کرنا ہے، اس لیے تجدید ایمان کے طور پر اس سے کلمہ پڑھا لو۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا نا جددوا ایمانکم، رینیو کرو ایمان کو، اکثر بے قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، تو اس کا ایک ٹیکنیکلی اور لاجک وائز طریقہ علماء نے بتایا کہ نیند کو قرآن مجید نے موت کی بہن کہا اور نیند کو موت کے مترادف کہا۔ جب آدمی 6 گھنٹے کی چھوٹی نیند لے رہا ہے، چھوٹی نیند سے پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب بڑی نیند آئے گی تو اللہ کہے گا، بڑی موت آئے گی تو اللہ کہے گا چھوٹی موت کے وقت کلمے کی خواہش رکھنے والے کے لبوں پہ بڑی موت کے وقت آٹومیٹکلی کلمہ جاری کر دو۔
اینڈرائڈ سیٹ کے موبائل کے بے شمار نقصانات. ایک نقصان یہ ہے کہ رات کی آخری پہر میں کلمہ طیبہ پڑھ کر سونے کا رواج نسبتاً کم ہو گیا. جب اینڈرائڈ دیکھتے جاتے ہیں تو اینڈرائڈ سیٹ کے بے شمار سائڈ افیکٹ میں یہ بھی ہے کہ کلمہ پڑھتے لوگ نہیں سوتے. اللہ کہتے ہیں جب چھوٹی موت پہ تمہارا شعور تھا، لاشعور تھا، زبان تھی، الفاظ تھے، صحت تھی، توانائی تھی، اس پہ تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے. تو بڑی موت کے اوپر کلمے کی طرف کرتے ہو ماسوائے ڈرامے کے اور کیا ہو سکتا ہے. اگر تمہیں کلمے کا اتنا شوق تھا تو اللہ میں بسمے کا اموت تو اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں. لفظ انوم نہیں کہ اللہ میں تیرے نام پہ سو رہا ہوں. لفظ اللہ میں بسمے کا اموت میں تیرے نام پہ موت لے رہا ہوں. جب چھوٹی موت کے اوپر اختیار کے باوجود تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو بڑی موت کے اوپر بے اختیار ہو کر تم کلمے کی خواہش کرتے ہو. ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں. اگر اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کلمہ پڑھو اونچی آواز سے گھر میں، تاکہ بقیہ لوگوں کی زبان پہ وہ سرمدی طرح نہ جاری ہو جائے. اب اگر عادی بن گئے تو اس لیے بڑی موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو کہتے ہیں صحت کی دعا مانگو، آزادی کی دعا مانگو، حیات کی دعا مانگو، اللہ ایمان زندگی دے. اس لیے علماء نے لکھا ہے نیکی کرنے کے جذبے سے لمبی عمر مانگنا سنت ہے. رجب کا چاند دیکھ کر آپ 2 مہینے بعد میں کہتے ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا، یعنی 2 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہنچا دے رمضان تک. تو یہ 2 مہینے بعد کی زندگی مانگ رہے ہیں. تو یہ سنت ہے. نیکی کی خواہش پہ لمبی عمر کی دعا مانگنا یہ سنت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رجب میں اب رمضان قریب آ گیا تھا، اب اس سے پہلے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اللہ صحت دے، کیونکہ حادثات ہر روز ہوتے ہیں. اللہ ایمان دے، کیونکہ ایمان کے سلب ہونے کے امکان بے شمار اس وقت پہ جاتے ہیں. اللہ عافیت دے، کیونکہ سرزمین بیائی پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ حیات مستعار کے لمحات دے، کیونکہ جناب کسی آج نے جنازہ پڑھا، کل نے پڑھا، پرسوں نے پڑھا. بالکل جب کنارے پہ کشتیاں لگی، بالکل 2-4 گاؤں رمضان رہ گیا تو روز اموات جنازہ پڑھا. آپ نے کسی کا جنازہ کل پڑھو گا، میں نے پرسوں پڑھو گا، انہوں نے ترسوں پڑھو گا. تو کشتی کا وہاں 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. قسمت خدا کے دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے تو رمضان موسم بہار ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے رمضان کی عظمت کا، قدر کا، برکت کا، تو دعا مانگے کہ اللہ سارا سال رمضان رہے. کیونکہ رمضان کے آنے کے بعد دل کی دنیا میں اگے ہوئے شجر ایمان پہ بہار کی رتیں مسکرا کرتی ہیں. اور جس آدمی کے ایمان کے پودے پہ بہار ہے اس کو کٹیا دے دو، اس کو چٹنی دے دو، اس کو بازو کا تکیہ دے دو، اس کو ریت کا ٹیلا دے دو، اس کو ضروریات زندگی سے معلوم کر دو. کعبہ رب کی قسم ایمان کا پودا اگر بہار آشنا ہے تو اس کے اندر پروردگار سکون کی وہ کائنات اڑیلے گا کہ مادی چیزوں کی کمی کے باوجود پروردگار اس کو سکون آشنا کر دے گا. ایک آدمی کا گردہ خراب ہے، جگر خراب ہے، پھیپھڑے خراب ہے، سانس کی نالی خراب ہے، اس کو کرنڈی پہنائیں، پوسکی پہنائیں، 2 پیس پہنائیں، فلاں پہنائیں اور 2 کروڑ کی گاڑی بٹھا دیں، لیکن اندر کا سسٹم اگر اس کا خراب ہے تو اس کو چین نہیں رہے گا. بڑی گاڑی، بڑا لباس، بڑی کوٹھی، بڑے بیڈ، بڑے اے سی، لیکن ایک آدمی کے اندر انٹیریئر سسٹم ٹھیک ہے، ہر چیز اوکے جا کے اس کو روئی کے ٹیلے پہ نیند دے دو، خشک روٹی دے دو، چٹنی دے دو، نیند آ جائے گی. اور اس کو بڑے بڑے محلات پہ دو تو کہ کاش کو نیند آ جاتی. اس لیے شجر ایمان پہ اگر بہار آ جائے، ایمان کے پودے سے اگر شاخوں بہار آ جائے، الف اللہ چمبیلی بوٹی مشت من میرے پہ جلائی ہو، اندر اگر ایمان آ جائے، بہار آ جائے تو پھر سب چیزوں کے بغیر اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. یہ ایک ایسی میٹھی حقیقت ہے اگر ہم اس کو پہچان لیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اگر لوگوں کو پتہ چلا، جس میں آتا ہے کہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں جو مقام یوسف کے، سال کے 12 مہینوں میں وہی مقام ماہ رمضان کے. ایک حدیث میں آتا ہے انسانی وجود کے اندر جو مقام دل ہے، سال کے 12 مہینوں میں وہی مقام ماہ رمضان کے. ہم نے آنکھ کے بغیر، کان کے بغیر، دماغ کے بغیر انسانی وجود دیکھیں، لیکن دل اگر 1 منٹ کے لیے فنکشن لیس ہو جائے، کام چھوڑ جائے، انسانی دعوت بن جایا کرتی ہے. اس لیے آپ نے مسجد نبی میں جمعے کے دن ممبر پہ پاؤں رکھتے ہوئے خطبے میں جو فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ اپنے شجر ایمان پہ بہار نہ لے آئے. اس لیے کیوں کہ جس کو موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان. بخاری کی روایت ہے ایمان کو برباد کرنے والا شیطان کیا ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا گراف پڑ جاتا ہے، نفل فرضوں کے قریب لگ جاتا ہے. 24 گھنٹے رحمتوں کا وہ سما اور فوار ہوتا ہے جو عام دنوں میں تہجد کے وقت ہوتا ہے.
مجدد صدی رحمہ اللہ کے مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کریم سال کے 11 مہینوں میں جو رحمتیں بنی نوع انسان کے نام آسمان سے کرتے ہیں وہ قطرے کے برابر ہے، اور رمضان میں یہ رحمتیں سمندروں کے برابر بچ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سیچے وہ کیسا دہقان، عزت ملی، صحت ملی۔ اس لیے فرمایا تھا جس کو رمضان ملے اور وہ بخشش نہ کروائے، چند دنوں کے بعد ہم رمضان کے کنارے پہ ہم لگے، اللہ سے صحت مانگے، عافیت مانگے، ایمان مانگے، حیات مانگے، اور ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق مانگے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ماہ رمضان کے اختتام پہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رجب کو بقیہ مہینوں پر وہ فضیلت جو قرآن کو بقیہ کتابوں پر ہے، شعبان کو بقیہ مہینوں پر وہ فضیلت جو آمنہ کے لال کو بقیہ انبیاء پر، اور رمضان کو بقیہ مہینوں پر وہ فضیلت جو اللہ کو مخلوق پر ہے۔ یہ واحد مہینہ جس کا نام اللہ نے رکھا۔ رمضان اللہ کا صفاتی نام ہے، سمیع، بصیر، علیم، قدیر، کبیر، ستار، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اللہ کے بے شمار صفاتی نام میں ایک نام رمضان بھی ہے۔ ہمارے ہاں پہلے رمضان کا نام رکھتے تھے لوگ بچوں کا، اب کوئی نیا ٹرینڈ آ گیا اور یہ برکت نام، صفاتی نام نہیں رکھتے۔ ماہ رمضان کا نام اللہ نے ریکمینڈ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ قرآن میں رمضان آ گیا اور رمضان اللہ کا کلام ہے، اور کلام جب سے ہے جب سے متکلم ہے، اور متکلم کا نقطۂ آغاز کوئی نہیں، اللہ جب سے ہے تب سے قرآن ہے، اور قرآن جب سے ہے تب سے رمضان ہے۔ اس لیے باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے تھے، قرآن مجید کا ماہ رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا تھا صفاتی نام میں۔ اس مہینے میں 4 نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، ان کی کوشش کریں۔ میں کمالیہ میں جو نے کہا یہاں کپڑا کچھ وہ تیار ہوتا ہے جو پورے پاکستان میں تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہ خریدا جائے۔ اگر آپ وہاں سے وہ کپڑا لاتے ہیں جو فیصل آباد میں ملتا ہے، عبدالحکیم ملتا ہے، تو کہیں کہ اس کا فائدہ کریں۔ ماہ رمضان کے شاخ پر 4 نیکیاں، 4 پھول کھلتے ہیں جو 11 مہینوں میں کسی اندر نہیں کھل سکتے۔ 11 مہینوں میں اسلام کی شاخیں پھولوں سے، پھلوں سے، خوشبوؤں سے، پتوں سے، ذائقوں سے، رنگوں سے، تتلیوں سے، جگنوں سے، شادابوں سے بھری رہتی ہے، لیکن 4 پھول ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں کھلتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان 4 کام ضرور کریں۔ پہلی نیکی، پہلا پھل، پہلا ذائقہ، پہلی خوشبو، پہلی چمک، پہلی کرن، پہلی نگہت وہ ہے فرض روزہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، نفلی روزے سارا سال، واجب روزے سارا سال، مستحب روزے سارا سال، مسنون روزے سارا سال، ایام 20 کے روزے سارا سال، منت کے روزے سارا سال، لیکن جو فرض روزے اسی حدیث پاک میں آتے ہیں ایک فرض روزہ چھوڑ جائے اور آدمی عمر بھر روزے رکھے تو بھی ایک فرض روزے کی برکات، ثمرات، انوار، تجلیات نہیں مل سکتی۔ خواتین جن ایام میں عبادات سے شریعت ان کو مستثنا کرا دیتی ہے، ان ایام میں نمازیں رہ جائیں تو شریعت نہیں کہتی کہ ریپیٹ کرو، کہ کوئی بات نہیں، شریعت میں فیور، لیکن اگر ان ایام میں روزے آ جائیں تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو دوہراؤ۔ اس لیے کہ اگر ان ایام میں جو روزے رہ گئے، روزے کی کمپنسیشن کائنات میں کوئی اور نیکی کر نہیں سکتی۔ آپ اندازہ کریں شریعت کا ایک مجموعی مزاج ہے، اس نیکی کو شریعت ایک دفعہ رخصت دے دے کہ نہ کرو، غریب زکوٰۃ نہ دے، معذور جہاد نہ دے، خائف حج نہ کرے، مسافر نماز پوری نہ پڑھے، یہ شریعت کی طرف سے ریلیکس سے کریں۔ پھر پورے قرآن کو پڑھیں، مجموعہ حدیث کو پڑھیں، ایک جگہ بھی اشارتاً کنایتاً یہ بات نہیں ملے گی کہ معذور جہاد کر لے تو بڑی بات ہے، خائف حج کر لے تو بڑی بات ہے، غریب زکوٰۃ دے تو بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن نہ روزے کے متعلق اگر تم سفر میں ہو تو روزے نہ رکھو، ٹھیک ہو گیا۔ تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہی ٹیون ہے جو بقیہ عبادات کے متعلق ہے۔ آگے بڑھا کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھ لو تو بات بڑی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو اسلوب ہے کہ رخصت دے کر پیار سے ترغیب دینا، یہ روزے کی غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ان تصوموا خیر لکم، رکھ لو تو بات بڑی ہے، باقی اگر نہ رکھنا چاہو تو سحری کا مسئلہ ہے، افطاری کا مسئلہ ہے، نکاحت کا مسئلہ ہے، کمزوری کا مسئلہ ہے، دھوپ کا مسئلہ ہے، سفر کی صحبتوں کا مسئلہ ہے، نہ رکھو۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو جو روزے کی برکات ہیں، ثمرات ہیں، تعمیری شخصیت میں، تربیت اولاد میں، تزکیہ نفس میں جو روزہ رول پلے کرتا ہے اس کا متبادل کوئی نہیں۔ روزے کے 3-4 فوائد ہیں جو کسی عبادت کے حصے میں نہیں آتے، جیسے اس کیپسول کا کیا فائدہ ہے، اس سیرپ کا کیا فائدہ ہے، اس انجیکشن کا کیا فائدہ ہے، اس سیرپ ٹیبلٹ کا کیا فائدہ ہے، تو تبھی بتاتا ہے یہ پین کلر ہے، یہ لوز موشن کو روکے گی، یہ کھانسی کو روکے گی، یہ کمزوری دور کرے گی۔ اس طرح اسلام کے جو روحانی اعمال ہیں یہ ایک نسخہ ہے
اس میں ایک نسخے کا لکھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودۃ، سورہ بقرہ میں بات ہے۔ اس میں جو ایک ہے کہ روزے کا سب سے پلس پوائنٹ کیا ہے، تو قرآن مجید بہت کم عبادات کی علتیں بیان کرتا ہے کہ حکم دیا، تو آپ نوکر سے کہتے ہیں گاڑی لے آؤ، وہ پوچھے کیوں لاؤں، تو آپ کہیں گے تمہیں سے کیا، آپ کہتے ہیں جاؤ فلاں چینی لے کے آؤ ملازم کو، وہ کہتے ہیں میں کیوں لاؤں، تو آپ اس کو گستاخی کے دائرے میں لاتے ہیں کہ مالک کا حکم حکمت کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا۔ مالک نے کہہ دیا دو بار ٹرائی بس کرو، جب مالک نے کہا ہے کہ چینی لاؤ، تمہیں سے کہا ہے کہ چینی کیوں لاؤں، تم نوکر ہو، تمہیں سے پوچھنے ہم نوکر ہیں، عبد ہیں، اللہ کے نماز پڑھو کہ ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن اللہ کبھی کبھی ہمارے دل و دماغ کی تسلی کے لیے حکموں کے ساتھ حکمتیں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ میرا آرڈر نہ سمجھو، آرڈر تو ہے ہی ہے، ورنہ اللہ جیسا مالک اور ہم جیسا مملوک، اللہ جیسا رازق اور ہم جیسا مرزوق، اللہ جیسا معبود اور ہم جیسا عابد، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ روزہ رکھو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، نماز پڑھو، ایک اللہ کہتا ہے دل کو کہاں قبول دماغوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے، دل کبھی پوچھ بیٹھے اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے نے بھی رکھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر جو تقوی کی ڈیفیشنسی یا کمی ہے، روزہ اس تقوی کی ڈیفیشنسی کو پورا کر دے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی عبادت تقوی ہے، سب سے۔ اللہ کے محبوب جب کبھی کسی کو وصیت کرتے، رخصت ہوتے، ملتے ہوئے، الوداع ہوتے، کوئی نصیحت کا تقاضا کرتا تو پہلے جو ہوتا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یہ بنیاد ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس کو تقوی مل گیا اس کو گاڑی کا فیول مل گیا، موبائل کا بیلنس مل گیا، درخت کی جڑ مل گئی، انسان کی جسم کی روح مل گئی، روح نکل جائے، موبائل ختم ہو جائے، بیلنس ختم ہو جائے تو کیا انجام ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ بیوی دیکھ رہی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، صحت خراب ہوگی، گردے خراب ہو جائیں گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، مال برباد ہو جائے گا، زمین بک جائے گی، ان بنیادوں پر گناہ چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے لقمان حکیم کے بیٹے کہہ رہے ہیں یا بنیا، ہمارے ہاں جو اولاد کی تربیت کے نہ ہونے کی بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ آپ یہاں سے ملتان جانا چاہتے ہیں، گاڑی اسٹارٹ نہیں کرتے، دھکا لگا کے ملتان تک جائیں، اس کو کون دانائی کہے گا، کب پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، ہر آدمی کیا تبصرے پاس کرے گا۔ اللہ کے تقوی کا احساس پیدا کیے بغیر اولاد کو سنوارنا ایسے ہی ہے جیسے عبدالحکیم سے دھکا دے کر گاڑی کو ملتان لے جانا اور پھر لوگوں سے داد اور تحسین اور عزت اور کیش وصول کرنا، لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ لقمان کہہ رہے یا وہ نہیں ہے، انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا رائی کا ایک دانہ، یہ سب سے چھوٹا سمبولک ٹچ ہے، رائی کا دانہ، اس سے ممکن ہے چھوٹے بیج ہو، لیکن ایک استعارت رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ صخرہ کہتے ہیں مظہری کے بقول 7 زمینوں کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، اس پتھر کا رنگ ہلکے سبز رنگ ہے، اس پتھر اور زمین کے درمیان جو جہنم کی حرارت کو روکے ہوئے ہے، 7 زمینوں سے جہنم کی حرارت وہ صخرہ نے روکی ہوئی، صخرہ پھٹ جائے گا تو وہاں سے آگ نکلے گی اور سمندروں کو آگ لگ جائے گی، وہ ذربحار و فجرت جو قرآن مجید میں آتا ہے، وہ سمندروں کو آگ لگ جائے گی کیونکہ پتھر ٹوٹ جائے گا۔ لقمان کہہ رہا ہے بیٹا رائی کا ایک دانہ 7ویں زمین کے نیچے صخرہ کے نیچے پڑو، دیکھو کہاں جا کے چھپا۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ، 7 زمینیں خود کتنی بڑی، اس کے نیچے صخرہ خود کتنا بڑا، صخرہ کے نیچے وہ رائی کا دانہ، او فی السماوات کے آسمانوں پہ، او فی الارض یا زمینوں پہ، یاتی بہ اللہ، بیٹا اللہ کی نظروں سے وہ رائی کا دانہ چھپ نہیں سکتا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، ملازمین کو، دوستوں کو، حلقۂ احباب کو، شاگردوں کو تقویٰ کی بنیاد پہ تیار کریں گے تو اصلاح یوں ہوگی جیسے فیول ڈال کر گاڑی کو اسٹارٹ کر کے کلچ دبا کے گیئر لگا کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں دبا کے گاڑی کو لے کے کلچ چلے جاؤ تو گھنٹوں کا سفر طے ہو جائے گا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم تقویٰ پیدا کیے بغیر آدمی تھک جائے گا، قسطوں میں مر جائے گا، مایوس ہو جائے گا، ہینڈز اپ ہو جائے گا، اور اولاد کی اصلاح، شاگردوں کی اصلاح ناممکن ہے، سمپلی امپاسبل ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کو ذہن میں بٹھا کر گناہ چھوڑنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ روزہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ نماز کیوں نہیں پیدا کرتی، حج کیوں نہیں کرتی، زکوٰۃ کیوں نہیں کرتی؟
عصر کی نماز میں جب روزہ شدید ہو جاتا ہے، پیٹ پچک جاتا ہے، ہونٹوں پہ پپڑی ٹھہر جاتی ہے اور دماغ میں آتا ہے وغیرہ کلزم بھی ہو تو آج پی جاؤں گا، اور آدمی بند کمرے میں ہوتا ہے، دائیں ہاتھ پہ فریج پڑی ہوتی ہے آدھے فٹ کے فاصلے پر، کمرہ بند ہے، بیوی بچے گھر پہ نہیں، پیاس شدید ہے، مشروب پڑے تو فریج کہتی ہے ہی تلک کھول لو مجھے، تو یہ منہ پر بدل کر کہتا ہے قال معاذ اللہ، مجھے اللہ دے گا۔ اس لیے جس کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو میں یتقی انہ میں یتقی ویصبر، یوسف علیہ السلام کے اس رکنے کے بہانے میں دو چیزیں، انہ میں یتقی ویصبر، یوسف نے تقوی اختیار کیا، زلیخا نے کہا ہی تلک آیا، یوسف نے کہا معاذ اللہ۔ تو مخلوق کے مقابلے میں صبر، اللہ کے مقابلے میں تقوی، یہ وہ دو پر ہیں جو آدمی کو صراط مستقیم پہ پرواز بڑھنے میں تعاون کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا انہ میں یتقی ویصبر، تقوی اختیار کیا اور صبر اختیار کیا۔ تو فریج کہتی ہے ڈالس کی فریج عصر حاضر کی زلیخا، عصر کے وقت پورے جاو جلال سے زلیخا بن کے کہتے ہیں ہے تلک کھول لے مجھے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو نمازی یا روزے دار کروڑ بدل کر ہونٹوں پہ زبان پھیر کر پیٹ کو پھٹکا کر تکیہ لے کر انگڑائی بھر کے کہتے ہیں قال معاذ اللہ، زبان ہاتھ سے اللہ کہتے ہیں بولو تقویٰ پیدا ہوا۔ اس پیاس پانی پیتے ہوئے کلی کرتا ہے، کلی کرتے ہوئے منہ سے اور غذا کی نالی میں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ باتھ روم میں دنیا کی کون سی طاقت ہے جو منہ کے اندر ڈالے ہوئے پانی کو غذا کی نالی میں جانے سے روک سکے؟ ہاں، اللہ کا احساس روک سکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اگر تاجر میں آ جائے تو پھر وہ بددیانتی نہیں کر سکتا، زمیندار میں آ جائے تو پھر بہنوں کا حصہ نہیں مار سکتا، حکمرانوں میں آ جائے تو ظلم کی میراث نہیں خرید سکتا، تاج اور ملازموں میں آ جائے رشوت نہیں دے سکتا۔ یہ وہ اسپیڈ بریکر ہے، جب یہ بریک ہے، ہینڈ بریک ہے، تقویٰ نہیں ہے تو کائنات کی کوئی طاقت انسان کو ڈی ڈرائیو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ دلائل دے گا، بولے گا، آرگو کرے گا، حجت کرے گا، لیکن اگر تقویٰ ہوگا تو کہے گا نہیں، بے شک میں نے ہر ایک کو لاجواب کر لیا۔ جس کو لاجواب کرنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ انہ من یتقی ویصبر۔ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تقوی کا فائدہ کیا ہوگا؟ سورۃ طلاق اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو سورۃ طلاق میں قرآن مجید نے 5 انعام تقوی کے بیان کیا۔ قرآن میں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ موت کے وقت ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا، اس وقت ایمان قبول کیوں نہیں؟ اس وقت انہی باتوں کو جو اللہ رسول نے کہی تھی، انہی باتوں کو اس کے ماتھے کی آنکھوں نے دیکھ لیا، کانوں کے پردوں نے سن لیا۔ وہ کہتا ہے ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ کہتے ہیں اب ایمان آنکھوں پہ ہے، میرے رسول کی پاکیزہ زبان پہ نہیں ہے۔ اللہ رسول بھی تو یہ کہتا ہے زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، میں روک رہا ہوں تو کہنے کہ اگر رسول کے کہنے پہ رکتے تو ایمان ہوتا، آنکھوں کے دیکھنے پہ رکے ہو۔ اب یہ موگی بات نہیں، مشاہدات ہیں۔ ایمان مشاہدات پہ ایمان لانے کا نام نہیں، موگی بات پہ ایمان لانے کا نام ہے۔ اللہ نے کہا تقویٰ اختیار کرو، انہ من یتق قرآن مجید میں تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ قرآن کا بات ہے۔ تقویٰ اختیار کرو، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ جو روزے کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غم گساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے، پیاس آتی ہے، بیوی پاس آتی ہے، آپ کی بات کرنے کو دل نہیں کرتا، دوست ملنے آتا ہے، آپ کی بات ملنے کو دل نہیں کرتا، بچہ اٹکیلیاں کرتا ہے، سینے میں دھکا دے دیتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ بیوی کے چہرے سے اچاٹ کیوں ہو گیا؟ دوستوں سے فاصلے پہ کیوں لگے؟ بچے کو دھکا کیوں دے؟ تو جو مفلسی ہے نا وہ ساری اخلاق نچوڑ دیتی ہے۔ اب سوچیے کہ میرے گھر میں آدھے گھنٹے کے بعد میرا روزہ افطار ہو جائے گا، میں اس وقت چیخ رہا ہوں، پھٹ رہا ہوں، شام کو دسترخوان پہ چھوٹے بچے آ کے بیٹھے ہیں نا، حالانکہ بیوی کہتے رہتے ہیں ان کا گلاس لگے، پلیٹیں لگے، سموسے لگے، پکوڑے لگے، جناب کے الگ پڑے، لیکن کوئی ایسی بھوک بھری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے حصے کے بے روزگاروں کو وہاں بیٹھتے ہوئے اتنا بوجھ ہوتا ہے۔ اب یہ چند دنوں کے بعد آپ کو نظر انداز ہوگی تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھتے ہو گھروں میں جو پڑوس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، یہ جنم جنم کے بدتمیز نہیں ہوتے، مفلسی ان کو بدتمیز بنا دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی خطابت، فصاحت، بلاغت بھوک کے کرب کا اندازہ نہیں دے سکتی ماسوے روزے کے عصر کی نماز کے بعد کا وقت۔ وہ بتاتی ہے کہ جب چولہے ٹھنڈے ہو جائیں، آمدن ختم ہو جائے، شوہر مر جائے، بچے چھوٹے ہوں، بیوہ کے بچے بدتمیز نہیں ہوتے، ان کو غربت نچوڑ دیتی ہے، مفلسی نچوڑ دیتی ہے، فاقہ نچوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، انسانوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو پہلی پھول روزہ رکھو۔ روزے دار 3 قسم کے ہوتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں
اخصر الخواص کا روزہ، خواص کا روزہ، عوام کا روزہ۔ اخصر الخواص کا روزہ وہ کہتے ہیں 8 اعضاء کا روزہ ہے۔ دماغ میں غلط سوچ کہتے ہیں روزہ اس طرح توڑتا ہے جس طرح پیٹ میں لقمہ یا زمزم پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، آنکھوں کی نگہداشت کرتے ہیں، کانوں کی نگہداشت کرتے ہیں، زبان کی نگہداشت کرتے ہیں، ناک کی نگہداشت کرتے ہیں، ہاتھوں کی جسم کے تمام اعضاء کو حرام سے روکنا۔ اللہ کہتا ہے روزے کے عالم میں حلال سے روکے اور حرام سے نہیں روکتے۔ آپ دیکھو نا ہر روزے اخص و خواص کا بھی آئی کا روزہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہر روزے ہر اس چیز سے روکو جس سے نے روکا ہے۔ زمزم پیئیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، عجوہ کھائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مغروب کھائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حلال سے روکو۔ اللہ کہتے ہیں حلال سے روکے ہو تو موسیقی، غیبت، چغلی، بد نظری، ڈرامے، واٹسپ، پیٹ، یہ تو حرام ہے۔ ایک طرف حلال روک کے بیٹھے، ایک طرف حرام سے روک، اس کو کہتے ہیں کلابی تقویٰ۔ قلب کہتے ہیں عربی میں کتے کو۔ کتے کا تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ مرے ہوئے جانور کو کھائے گا اور پیشاب کرنے کے لیے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے گا تاکہ چھین اوپر نہ پڑ جائے۔ اپنے پیشاب کی چھین سے پرہیز اور مرے ہوئے حرام گدے کو کھا لینا، اس کو کہتے ہیں کلابی تقویٰ۔ پیٹ بھوک پہ جب بیٹھا ہے لیکن زبان کی غیبت، اس لیے کہتے ہیں کہ روزہ اخص الخواص کی کوشش کرو کہ آنکھوں سے نہیں دیکھنا غلط، کان سے نہیں سننا غلط، دماغ سے نہیں سوچنا غلط، یہ بڑا مشکل ہے۔ پھر خواص کا روزہ ہے، وہ کہتے ہیں دماغ ان کے قابو میں نہیں ہوتا، دل ان کے قابو کی 6 اعضاء پہ قابو کر لیتے ہیں کہ وہ دماغ کے کوئی وائپر نہیں ہے کہ آدمی بلا دیں، اور دل کے کوئی کان نہیں ہے کہ آدمی انگلی ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آنکھ بند کر لیں گے، زبان بند کر لیں گے، آنکھ بند کر لیں گے، ہاتھ بند کر لیں گے، لیکن دماغ اور دل۔ اور عوام کا روزہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک بیوی کی قربت نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پانی کو پینا نہیں، تو عوام کا انعام کا روزہ یہ ہے۔ اس لیے روزے کے ثمرات سے معلوم ہو جاتا ہے۔ روزے کے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر واحد نیکی ہے جس کا اجر اللہ بغیر حساب عطا کرے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ کہتا ہے صبر، اس لیے روزے کا روزہ صبر اور انه من یتقی و یصبر، تقوی اور صبر۔ صبر کس کو سائم عربی میں کس کو کہتے ہیں، اس کو غور سنیے گا۔ سائم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ عربوں کو گھوڑے سے بڑا پیار تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب تمہارے اللہ نفلوں کو یوں محفوظ رکھتا ہے، یوں پالتا ہے، یوں پوستا ہے، یوں بڑھاتا ہے، جس طرح عرب اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہیں، گھوڑے کی۔ گھوڑی جب بچہ پیدا دے، میل پیدا کر دے، عرب جنگجو تھے، قبیلی مظاہر تھے، ٹکرانا، جھگڑنا، لڑنا، شرفوں مارنا، اس لیے ان کی کل کائنات بچڑے اور گھوڑے کے ساتھ تھی۔ جب بچڑا پیدا ہو جاتا تو اس کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا، بڑا مشکل کام تھا۔ تھکا دینے والا، رلا دینے والا، تڑپا دینے والا، پگھلا دینے والا، آدمی کے اعصاب شل کر دینے والا۔ کچھ لوگ ان کو سائنس کہتے تھے، آؤ بھی ہمارا بچڑا لے جاؤ، ہماری گھوڑی نے گھوڑا دیا، اس کو جنگ کے لیے تیار کرو۔ یہ F-16 ہوتا تھا اس دور کا، اس کو تیار کرو۔ پھر وہ گھوڑے کو لے جاتے، اس کو ہفتوں دھوپ پہ باندھتے، یہ سوچ کر کے جنگ اگر دھوپ میں لگی تو یہ بگڑ نہیں ہے۔ پھر اس کو ہفتوں سرد راتوں میں ٹیلوں میں باندھتے کہ اگر یک بستہ سرد راتوں میں جنگ لگے تو یہ بدر نہیں ہے۔ پھر اس کو پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھاتے کہ جنگ اگر پہاڑوں پہ ہو اس کے سموں سے آگ نکلے تو پہاڑوں پہ چڑھنے کا فن جانتا ہوں۔ پھر اس کو سینہ صحرا میں بگاتے کہ جنگ اگر سینہ صحرا پہ لگے تو یہ بیٹھ نہ جائے۔ پھر اس کو بھوکا رکھتے کہ اگر جنگ میں ہفتہ اگر اس کو چارہ نہ ملے تو یہ تھک نہ جائے۔ پھر اس کو پیاسا رکھتے۔ پھر جتنے بھی ویپن تھے اس دور کے متداول آلات حرب، جنگ، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، خنجر ہے، چاقو ہے، وہ اس کو دکھاتے تاکہ یہ دیکھ کے ڈر نہ جائے۔ ہر موسم سے تیار کرتے، ہر خطے سے تیار کرتے، ہر جنگل سے تیار کرتے۔ جب وہ ان تھکا اس میں جو تیار کرنے والا تو اس کو بھوک میں رہنا پڑتا، دھوپ میں رہنا پڑتا، پہاڑوں میں جانا پڑتا، صحراؤں میں بھاگنا پڑتا، وہ قسطوں میں مر جاتا تیار کرنے والا۔ جب گھوڑا ہر خطے کے لیے تیار ہو جاتا، ہر موسم کے لیے تیار ہو جاتا، ہر عصرے کے لیے تیار ہو جاتا، پھر اس کے سامنے جانوروں کو خنجر مارتے، ان کی چیخیں نکلتی، خون کے فر نکلتے، اور پھر گھوڑے کی آنکھوں کو دیکھتے یہ ڈر تو نہیں گیا، سہم تو نہیں گیا۔ اگر گھوڑا ان تمام تھکا دینے والے مراحل سے گزر جاتا تو وہ کہتے ہیں مبارک ہو تیرا گھوڑا سائم بن گیا۔ سائم عربی میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو جہاد کے ہر پہلو کے لیے تیار ہو چکا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہیں جہاد زندگانی میں تیار کرنے کے لیے کبھی روزے گرمی میں آئیں گے اور کبھی سردی میں آئیں گے، کبھی دھوپ میں آئیں گے، کبھی ٹھنڈک میں آئیں گے، کبھی بیوی سے دور، کبھی حلال سے دور، تاکہ 11 مہینے تم جہاد زندگانی میں تمہارا نفس کا گھوڑا ڈر کے بیٹھ نہ جائے۔ اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے تو غیر کی بیوی کو، حلال کھانا گناہ ہے تو حرام کھانے، صبح سے شام تک ضروریات کو ترک کرنا گناہ ہے تو فضولیات کو۔ تو قدرت کس طرح غیر محسوس انداز سے انسان کے نفس کو سائم بناتی ہے،
کتب علیکم الصیام، تمہیں صائم بنو نا تاکہ صبر، تو روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ مواصلات سکھاتا ہے، روزہ تقویٰ سکھاتا ہے۔ دوسری نیکی جو ماہ رمضان میں آتی ہے اور سارا سال نہیں، اس کے لیے یہ جو صائم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر سرکش اعضاء کو لگام چڑھانے کی مشق کی جائے، کہ میری آنکھیں سرکش ہیں یا زبان، کان سرکش ہے یا دماغ، ہاتھ سرکش ہے یا دل، جذبات سرکش ہیں یا احساسات۔ ہر آدمی اپنے ایکس رے اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ آدمی خود اپنے آپ کو جانتا ہے، دوسرا کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں اس وقت گمراہ ہیں، میرے کان آوارگی کا عادی ہیں، میرے ہاتھ ضرور، یہ آدمی خود ہیں۔ ان تمام سرکش کو لگام چڑھانے کا نام صائم بننا ہے۔ اور اگر حلال چھوڑ دیا، حرام نے واویلا کرنا شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے صائم تو نہ بنے۔ پھر جو گھوڑا صائم نہیں بن سکتا تھا، اگر اس کو پھر جنگل میں چھوڑ دیتے کہ نہ یہ سواری کے قابل، نہ یہ بارگزاری کے قابل، نہ یہ کھانے کے قابل، جو میدان جنگ میں ساتھ نہیں دیتا اس کو پال کے پیسے ضائع کرنے، تو اللہ کہتا ہے زندگی جہاد نہ جہاد ہے، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ اقبال کہتا ہے زندگی کا نغمہ پانی کے اوپر ہاتھ بجانے سے نہیں پیدا ہوتا، اس کے لیے لہو کا پیالہ بھر کر اس کے اوپر زندگی کا نغمہ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ تو پہلی چیز ہے روزہ کو رکھیں، VVIP لوگوں کے طریقوں پر لگام چڑھائیں، کوشش کریں میں بھی آپ بھی۔ دوسری عبادت جو ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے اور سارا سال اس کا عکس بھی نہیں پڑتا، سایہ بھی نہیں پڑتا، ٹچ بھی نہیں ہوتا، مست جیسے ان دنوں کوئی آم لے کے آ جائے یا ان دنوں کوئی ایسا امرود یامن لے کے آ جائے کہ یہ کہاں سے آئے کہاں سے آئے۔ تو ماہ رمضان کی دوسری وہ تراویح ہے، رات کے پہلے پہر کھڑے ہو کر قرآن کے زیر سایہ ایمان کے پودے کے پہلو میں پھیلی ہوئی جڑی بوٹیوں پہ قرآن کو سن کر سپرے کرنے کا نام تراویح ہے۔ ہمارے یہاں رمضان آتا ہے تو 8 اور 20 کے مار کا تلارا مسائل شروع ہو جاتے ہیں، قد عادت اشتہارات جیسے جاگری باتیں زبانی موضوع کراتے مقرری مناظر کرتے۔ حالانکہ تراویح کا اثر 14 ہجری میں پہلی تراویح کی جماعت ہوئی، 14 ہجری میں فاروق اعظم کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اپنے زمانے خلافت میں۔ اللہ عمر کو مطمئن و روشن رکھ کر روشن کرے جس طرح اس نے تراویح کو جماعت میں اہتمام کر کے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ تراویح کا اصل جو ہدف ہے وہ ہے قرآن سے گو تھرو ہونا، قرآن کے نظام سے گو تھرو لینا۔ قرآن کے ریفریشر کورس ہے، وہ 8 آپ کی تحقیق ہے تو 8 پڑھیں، 20 آپ کی تحقیق ہے تو 20 پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ قرآن کے ذیل رات کو تاروں کی چھاؤں میں، دن کو روزے نے دھوم مچائی، اندر صبر پیدا کیا، صائم بنایا، تھکا ہوا آدمی جس کو رات کو کھایا پیا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کو تاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر سنو۔ قرآن کا سپرے دل کی زمین پہ اگے ہوئے ایمان کے پودے کے گرد و پیش میں جڑی بوٹیوں کو خشک کر دے گا۔ آپ کی DAP آپ کے سپرے، آپ کی گوڑی اگر آپ کے پودوں کی جڑی بوٹیوں کو خشک کر دیتی ہے، جڑی بوٹیاں خشک ہو جائیں تو تنا مضبوط، یہ جو ٹنل فارمنگ ہوتی ہے اس کے کھیرے مضبوط کیوں ہوتے ہیں، کریلے مضبوط کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹنل فارمنگ میں پودوں کی جڑوں کے اندر سے جو رس چوسنا تھا دیگر جڑی بوٹیوں نے وہ ختم ہو گیا۔ رات کو تراویح میں قرآن کی سپرے ایمان کے پودے کی جڑوں کے پاس پھیلی ہوئی غیبت، چغلی، حسد، بغض، عناد نامی جڑی بوٹیاں جو رس چوس لیتے ہیں روزے کو کمزور کر دیتی ہیں، رات کو قرآن کی سپرے وہ کام کرتی ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ باغوں سے نکلنے والی خوشبو اور جوہروں سے گزرنے والی خوشبو دونوں یکساں نتائج میں رکھتی ہیں۔ رات، روزہ، پہلا پہر، قرآن، ایک پارہ، ایک اس میں سننا، کھڑے ہونا اور خوشبو کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کہ آج سپرے ہوگا فصلوں پر۔ ایک مہینہ سے یہ رمضان، اس میں چکر میں پڑے، قرآن کا رمضان کا سارا حسن ظاہر ہو جاتا ہے، رمضان کے ساری نورانیت گہنا جاتی ہے، رمضان کے ساری نورانیت کے اوپر ڈیبیٹیبل باتیں ایسے نہ کریں۔ 8 پڑھیں تو 8، 20 پڑھیں تو 20، لیکن قرآن پورا سنیں، کیونکہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی عظمت کا سبب رمضان نہیں ہے، رمضان کے دامن میں نزول قرآن کی سعادت ہے۔ میں اکثر ابو نے لکھا ہے اگر رمضان شعبان میں نازل ہوتا تو شعبان عظیم ہوتا، رمضان کا نازل ہوتا رجب میں تو رجب عظیم ہوتا، کیونکہ رمضان کی وجہ عظمت شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ کون سا؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان وہ برتن ہے جس میں قرآن کا نور اترا۔ 600 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور اس رمضان کو آپ علیہ السلام کو جب پہلی کوئی غار حرا میں تو درمیانی مدت 600 سال بنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور پہلی بیل کے درمیان کا جو فاصلہ وہ 600 سال۔ اس 600 سال میں آسمان سے بارش نہیں برسی۔ آپ اندازہ کریں اگر وہی کے علاقے میں 500 سال بارش نہ برسے
تو روئی کے صحراؤں کے ٹیلوں میں دبا ہوا کون سا بیج ہے جس کا امیر سلامت رہے گا؟ 600 سال آسمان سے مبارک کا اترا ہی نہیں ہے، بارش اتری نہیں، تو لوگوں کے دلوں کی زمین جل گئی تھی، سڑ گئی تھی، ڈیزرٹ بن گئی تھی، دہشت ہو گئی تھی، اجاڑ ہو گئی تھی، برباد ہو گئی۔ تو پھر اللہ کو ترس آیا، تو پھر اس مہینے کی 21 رمضان کو رات کے پہلے حصے میں غار ہرا کی خلوتوں میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب قرآن اترا، اللہ کہتے ہیں مبارک ہو قرآن اترا۔ مکہ کیوں عظیم؟ آمنہ کے لال کے اعتبار کے آمنہ کے لال پر قرآن اترا، مکہ میں قرآن اترا، قرآن نے سب کو عظمت والا بنا دیا۔ تو دوسری نیکی، رات کو تراویح پڑھیں، قرآن کھڑے ہو کر سفر موقوف کریں، اپنے آپ کو خواہشات پہ ٹھل کریں۔ اس لیے تراویح کے جو مستحب آداب لکھے ہیں گزاری، اس میں ایک یہ ہے کہ شام کو کم کھانا تاکہ رات کو تراویح کے نور کو جذب کرنے کی استعداد پیدا ہو سکے۔ آپ علیہ السلام افطاری روزے شام کو افطاری کرتے، مختصر کرتے تھے، مختصر افطاری رات کو تراویح کے لیے آدمی کو جسمانی طور پر خواہشات پیدا کرتی۔ طبی اعتبار سے اگر کھا لیا جائے، مسلسل کھا لیا جائے، پیدل پہ کھا لیا جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبی اعتبار سے آدمی گھومتا رہے گا، جمعین طرف ایک نو باسی آئے 6 بندے سیر لے آئے، دوسری کا نیڈے کسی بندے ایک نو باسی آئے، حدیث کیا ہے کہ باسی آئے منہ جاتا رکھو بناتا ابارہ بندے سیر لے آئے سو مل کھوم بلے دالے کو باسی آ جائے تھے 12 بندے اور اثر جائے۔ رات کو اگر جمعیاں لے کر کھڑا ہے تو پھر 12 بندوں کو اور بھی 8-6 کے بعد بھگانے کا یہ باعث بن جائے گا۔ یہ پاکیزہ افطاری کے وقت دونوں ہاتھوں سے کھانے والا روزہ دار 12 آدمی کو اور بھی لے جائے گا۔ تیسری نیکی جو ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی اور مہینے، وہ ہے آخری اشرے کا اعتکاف۔ آخری اشرے کا اعتکاف، وقوف کے معنی جم جانا، تنہائی میں ایک طرف ہو کے جم جانا، اس کو وقوف کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی زندگی میں 9 رمضان آئے، پہلا رمضان 2 ہجری کو ہے، آخری رمضان 10 ہجری کو آ گیا، تو 9 رمضان اللہ کے 9 میں سے سب سے کائنات میں مصروف ترین زندگی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں آپ کی موجود تھی، وصال کے وقت 9 بیویاں موجود تھی۔ صحابہ کی تعداد لاکھ سے اوپر ہو چکی تھی۔ قرآن نجمن گزر رہا تھا، بدر سے لے کر تبوک کے مال کے بپا ہو رہے تھے، سربراہان مملکت کو خط لکھے جا رہے تھے، لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، مبلغین بھیجے جا رہے تھے، واعظین آ رہے تھے، اتنی کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا جس پہ کوئی ناقد نہیں رکھ سکے۔ اتنی مصروف ترین، اجلی ترین، پاکیزہ ترین زندگی گزارنے والا نبی ہر رمضان میں اعتکاف ضرور بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں اعتکاف کی فضیلت کا، نورانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے زندگی کے 9 رمضان میں 8 رمضان اعتکاف بیٹھے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ رمضان اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، لیکن اس کی کمپنسیشن کے لیے آخری رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ 70 سال کی زندگی میں ایک اعتکاف نہیں ہے، 50 سال کی زندگی میں ایک اعتکاف نہیں ہے، حالانکہ زندگی بیکار